محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے بہت سے اچھے نام ہیں، اس کے ذریعے سے تم خدا کو پکارو۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت ہی زبردست نام القیوم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، جس کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ قائم رہنے والا اور سب کو تھامنے والا اور سب کو قائم رکھنے والا، دا سیلف سبسسٹنگ۔ تو آئیے آپ کے سامنے سب سے پہلے اس کا عام عمل اور عام فوائد پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو شخص بکثرت اسم القیوم کا ورد رکھے، انشاءاللہ لوگوں میں اس کی عزت اور ساکھ زیادہ ہو، اور تنہائی میں بیٹھ کر ورد کرے تو انشاءاللہ خوشحال ہو جائے۔ جو شخص صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک یا حی یا قیوم کا ورد کیا کرے، انشاءاللہ اس کی سستی و کاہلی دور ہو جائے گی۔ یا قیوم، اس اسم کی مداومت کی برکت سے عمر دراز ہوتی ہے، مرادات میں کامیابی، دشمنوں پر غلبہ اور دلوں پر تصرف ہوتا ہے۔ سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے کہ بوقت شدت جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا حی یا قیوم کہا اور فوراً راحت ہوئی۔ جو شخص عزت، مرتبہ، جاہ و منصب، ترقی، کاروبار اور قدرت، سرعت و اجابت و قضاء حاجات، حصول مقاصد اور فتح مقدمات کا طلبگار ہو، اس اسم کو کثرت سے ورد کیا کرے۔ اس اسم میں سارے مقاصد کے حل ہونے کے تاثیرات موجود ہیں۔ شیخ بونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وقت سحر اس کو ورد کرے، یعنی صبح کے وقت اس کو ورد کرے تو خلق مسخر ہو۔ اکثر اکابرین نے اس اسم یا قیوم کو اسم اعظم فرمایا ہے۔ یہ اسم جلالی ہے اور اس کا عدد 156 ہے، یعنی 156۔ اب آئیے اس کا خاص عمل اور خاص فوائد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے مشکلات، بڑے بڑے مہمات اور فوجی مہمات، پہاڑوں جیسی مصیبت ہو، غم و اندوہ ہو، اس کو دور کرنے کے لیے 1560 مرتبہ 1560 ٹائم اول و آخر درود شریف کے ساتھ 40 دنوں تک 40 ڈیز کنٹینیو کسی نماز کے بعد پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی سارے مشکلات حل ہو جائیں گے اور سارے مہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور مقصد پورے ہونے کے بعد بھی 777 مرتبہ یعنی 777 ٹائم کسی بھی نماز کے بعد یا قیوم اس نام کے پڑھنے کا معمول بنا لے تو ان کے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہوگا، مزید ترقی ہوگی۔ دوسرا عمل، دوسرا فائدہ، اگر کوئی چاہے کہ ان کا کاروبار ہمیشہ عروج پر رہے، کبھی تنزلی کا شکار نہ ہو، تو روزانہ 40 دنوں تک 101 مرتبہ یا قیوموں کا ورد کرے اور اول و آخر میں درود شریف پڑھ لے۔ یہ مدت پوری ہونے کے بعد فجر یا عشاء کے بعد اس نام کے ورد کرنے کا معمول بنا لیں۔ اس نام کے ذکر کو اٹھتے بیٹھتے اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کر لیں۔ تیسرا عمل، تیسرا فائدہ، اگر کوئی کسی کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہو، خواہ وہ شوہر ہو یا بیوی ہو یا بیوی شوہر کو، یا والدین اپنی اولاد کو، یا اولاد اپنے والدین کو، یا کسی افسر یا مالکان یا کسی بھی دوست احباب کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہو، مگر واضح رہے کہ یہ کام صرف جائز عمل کے لیے کرے، تو 707 مرتبہ 707 ٹائم یا قیوم 11 بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ 7 سے لے کر 11 دنوں تک اس کا ورد کرتا رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد نتیجہ سامنے آئے گا اور آپ کی طرف وہ شخص مائل ہو جائے گا جس کے لیے آپ یہ ورد کریں گے۔ یہ عمل کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ یا حی یا قیوم دونوں نام کو ملا کر اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے پڑھے۔ اگر اپنے نام کا عدد معلوم نہ ہو تو اس نام کا جو عدد 156 ہے اس کو 3 سے ملٹیپلائی کرے، جو کہ 468 ہوتے ہیں۔
اسی تعداد سے روزانہ ورد کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل ہو جائیں گے اور منافق دوست دور ہو جائیں گے اور مخلص دوست آپ کے قریب ہو جائیں گے۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان اخلاص اور محبت کو قائم رکھنے کے لیے اسی تعداد میں یعنی 468 ٹائم اس نام کا روزانہ ورد کیا کریں، انشاءاللہ تعالی مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ چوتھا عمل، چوتھا فائدہ، اگر کوئی چھوٹا کاروباری ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ ہمارا کاروبار دھیرے دھیرے بڑے کاروبار میں تبدیل ہو جائے اور اس کاروبار کے ذریعے سے ترقی چاہتا ہو، تو 313 مرتبہ بعد نماز عشاء یا قیوموں کا ورد کرے، 41 دنوں تک 41 ڈیز کنٹینیو اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی 41 ڈیز پورے ہونے تک میں ان کو ترقی نصیب ہوگی، اور اس دوران کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کا سلسلہ جاری رکھے، انشاءاللہ مقصد میں کامیابی ہوگی۔ پانچواں عمل، پانچواں فائدہ، اگر کوئی بڑے مقدمات میں مبتلا ہو گیا ہو اور کوئی بڑا کیس اس کے اوپر درج ہو گیا ہو اور چاہے کہ فیصلہ اسی کے حق میں ہو، تو جب تک فیصلہ نہ ہو جائے تب تک نماز عشاء اور وتر کے درمیان 2432 مرتبہ یعنی 2432 ٹائم یا قیوموں کا ورد کرے، 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی مقدمہ میں کامیابی ہوگی اور فیصلہ ان کے حق میں ہوگا۔ چھٹا عمل، چھٹا فائدہ، اگر کوئی چیز چوری ہو گئی ہو یا گم ہو گئی ہو اور اسے حاصل کرنا چاہتا ہو تو 1510 مرتبہ یعنی 1510 ٹائم یا قیوموں کا ورد کرے، اول آخر درود شریف پڑھ لے اور یہ عمل 7 دنوں تک جاری رکھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی 7 دنوں تک کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے گا اور وہ سامان دستیاب ہو جائے گا۔ ساتواں عمل، ساتواں فائدہ، اگر کسی کی کوئی جائز مراد ہو اور وہ مراد پوری نہ ہو رہی ہو، وہ مقصد پورا نہ ہو رہا ہو، تو اس مقصد کو حل کرنے کے لیے چاہیے کہ 777 مرتبہ یعنی 777 ٹائم یا قیوموں کا ورد کرے، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لے اور یہ عمل لگاتار 70 دنوں تک 70 ڈیز کنٹینیو یہ عمل جاری رکھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی مقصد ہوگا، شادی بیاہ، نوکری، کاروبار وغیرہ، انشاءاللہ تبارک و تعالی مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ آٹھواں عمل، آٹھواں فائدہ، اگر کوئی چاہے کہ اسے خدا و رسول سے محبت ہو جائے اور خدا و رسول راضی ہو جائیں اور روحانی قوت حاصل ہو اور کشف جیسی حالات حاصل ہو جائیں، تو 7000 مرتبہ 120 دنوں تک لگاتار یا قیوموں کا ورد کرے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی روحانی طاقت حاصل ہوگی، کشف جیسی حالات حاصل ہوں گے، اللہ و رسول کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی اور اللہ و رسول کی رضامندی حاصل ہوگی۔ نواں عمل، نواں فائدہ، اگر کوئی کند ذہنی یعنی بھول کی بیماری کا شکار ہو اور ہر کام میں بھول جاتا ہو، ذہن کمزور ہو، تو 71 ٹائم 71 مرتبہ روزانہ پانی پر دم کر کے پی لیا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کند ذہنی دور ہو جائے گی اور یادداشت بحال ہو جائے گی۔ 10واں عمل، 10واں فائدہ، اگر کوئی سستی و کاہلی کا شکار ہو اور کسی کام میں دل نہ جمتا ہو اور ہمیشہ دل اچاٹ رہتا ہو، تو اپنے نام کے عدد کے مطابق اس نام کا یعنی یا قیوموں کا ورد کرے، اگر اپنے نام کا عدد معلوم نہ ہو تو اس نام کا عدد یعنی قیوموں کا عدد جو 156 ہے یعنی 156، اسے 3 سے یعنی 3 سے ملٹیپلائی کرے جو کہ 468 ہوتے ہیں، 468۔ اسی تعداد کے مطابق روزانہ ورد کرے اور پانی پر دم کر کے پی لیا کرے، جب تک حالات معمول پر نہ ہوں تب تک یہ عمل جاری رکھے۔ اگر کوئی کچھ زیادہ ہی سستی و کاہلی کا شکار ہو اور ہر وقت سوتا رہتا ہو، پڑھائی لکھائی کی طرف دھیان نہ جاتا ہو اور سارے کام سے بے فکر ہو گیا ہو، تو خود پڑھے
یا پھر ان کے والدین اپنے بچے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ تو الف لام میم لا الہ الا هو الحی القیوم صبح و شام 11 مرتبہ پڑھے اور اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کرے، اور پڑھنے کے بعد اسے دم کر دے یا خود پر دم کرے یا پانی پر دم کر کے پی لیا کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ساری سستی و کاہلی دور ہو جائے گی اور سونے کی عادت ختم ہو جائے گی، اور یہ عمل مکمل صحت ہونے تک جاری رکھے۔ 11واں عمل، 11واں فائدہ، عزت و مرتبہ جاہ و حشمت پانے کے لیے 156 مرتبہ یعنی 156 ٹائم جو اس نام کا عدد ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کسی نماز کے بعد تھوڑی سی آواز میں ورد کرتا رہے، جب تک مقصد میں کامیابی نہ ہو تب تک یہ عمل جاری رکھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی عزت و مرتبہ حاصل ہو جائے گا۔ 12واں عمل، 12واں فائدہ، اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کا دل کبھی نہ مرے، دل مرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نیکی کا مادہ بالکل ختم ہو جائے اور ایمان کی حلاوت جاتی رہے اور بے راہ روی اختیار کر لے، تو اس کے لیے چاہیے کہ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائم نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد ورد کرے، اور چاہیے کہ پڑھنے کے بعد کھانے پینے پر بھی دم کر دے اور اسے کھا لے، اور دوسرے کے لیے اگر پڑھنا چاہے تو اس کے کھانے پینے پر دم کر کے کھلا پلا دیا کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی دل مردہ نہ ہوگا، بے راہ روی دور ہو جائے گی اور ایمان کی حلاوت حاصل ہوگی۔ جب تک مقصد میں کامیابی نہ ہو تب تک یہ عمل جاری رکھے۔ جو کوئی اس نام کے نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اس نام کے نقش کو ویڈیو کے آخر میں ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں، ثواب جاریہ کے لیے دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ نقش یہ ہے، مکمل فائدہ کے لیے زعفران سے لکھنا چاہیے۔